السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، مختارات محاضرہ نمبر 8 میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم اور آپ اس سے پہلے کے درس میں جو سبق پڑھ رہے تھے وہ سبق تھا فی بنی سعد۔ ہم اور آپ پچھلے درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ دائی حلیمہ نے کہا کہ ہم برابر اللہ رب العالمین کی جانب سے فراوانی اور بھلائی کو جانتے رہے، پہچانتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے اسے دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ آگے دیکھیں، وَكَانَ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يَشِبُّهُ الْغِلْمَانُ، کہا کہ وہ بچہ اس طریقے سے جوان ہو رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا، جس طریقے سے بچے جوان نہیں ہوتے، پروان نہیں چڑھتے، یعنی اس بچے کی ایک عجیب ہی الگ ہی شان تھی۔ وَكَانَ يَشِبُّ، شَبَّ يَشِبُّ کا معنی ہوتا ہے جوان ہونا، پروان چڑھنا، باب ضربہ سے۔ وَكَانَ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يَشِبُّهُ الْغِلْمَانُ، اور وہ اس طریقے سے پروان چڑھ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، جس طریقے سے دوسرے بچے پروان نہیں چڑھتے، جوان نہیں ہوتے۔ فَلَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْهِ حَتَّى كَانَ غُلَامًا جَفَرًا، پس وہ اپنے 2 سال کو بھی نہیں پہنچا یہاں تک کہ وہ موٹا تگڑا لڑکا ہو گیا، بچہ ہو گیا۔ کہہ رہی ہیں کہ ابھی وہ اپنی عمر کے 2 سال بھی نہیں پورا کیا یہاں تک کہ وہ موٹا تگڑا بچہ ہو گیا۔ تو جفر 5 نمبر حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، غلیظاً شدیدہ، جفراً ای غلاماً غلیظاً شدیدہ۔ آگے کہا قالت فقدمنا به على امه، دائی حلیمہ کہتی ہیں پس ہم اسے لے کر کے اس کی ماں کے پاس آئے، یعنی دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی اور اس بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم اسے لے کر کے اس کی والدہ کے پاس آئے۔ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، کہہ رہی ہیں کہ ہم اس بچے کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے بہت زیادہ حریص تھے، یعنی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ ہم سے جدا ہو۔ کیوں؟ لِمَا كُنَّا نَرَى مِن بَرَكَتِهِ، اس وجہ سے کہ ہم اس کی برکت کو دیکھ چکے تھے۔ تو کہہ رہی ہیں وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ، اور ہم سب سے زیادہ حریص تھے عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، اپنے یہاں اسے ٹھہرانے پر۔ کیوں؟ لِمَا كُنَّا نَرَى مِن بَرَكَتِهِ، اس وجہ سے کہ ہم اس کی برکتوں کو دیکھ چکے تھے، دیکھ رہے تھے۔ فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ، چنانچہ ہم نے اس کی والدہ سے، اس کی ماں سے گفتگو کی، بات چیت کی۔ وَقُلْتُ لَهَا، اور میں نے اس کی والدہ سے کہا، دائی حلیمہ کہتی ہیں
کہ میں نے اس کی والدہ سے یعنی آمنہ سے کہا، کیا کہا؟ لو ترکتی بنی عندی حتی یغلظ یا یغلظ فإنی اخشی علیہ وباء مکہ۔ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ کاش تو میرے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دیتی یہاں تک کہ وہ توانا ہو جاتا، موٹا ہو جاتا۔ کیوں؟ فإنی اخشی علیہ وباء مکہ، اس لیے کہ میں اس بچے پر مکہ کی وبا کا خوف کھاتی ہوں، مکہ کی بیماری کے لگنے کا مجھے خدشہ اور خوف ہے، اس وجہ سے اگر میرے پاس ہی اس بچے کو ابھی چھوڑ دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ قالت فلم نزل بہا، دائی حلیمہ کہتی ہیں ہم برابر ان کی والدہ سے گفتگو کرتے رہے حتی ردتہ معنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بچے کو لوٹا دیا، اس بات پر راضی ہو گئی کہ لے جاؤ ابھی اپنے پاس ہی رکھو۔ قالت، دائی حلیمہ کہتی ہیں فرجعنا بہ، پس ہم اسے لے کر کے واپس ہوئے۔ رجع با کے صلہ کے ساتھ لوٹنا، واپس ہونا، کسی کو لے کر کے پلٹنا۔ فواللہ انہ بعد مقدمنا بہ باشہر مع اخیہ لفی بہم لنا خلف بیوتنا، کہہ رہی ہیں کہ ہم اس بچے کو لے کر کے واپس ہوئے، پس اللہ کی قسم اس بچے کو ہمارے لانے کے کچھ ہی مہینے بعد، انہ بعد مقدمنا بہ باشہر، ہمارے لانے کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ کہاں تھا؟ مع اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ، لفی بہم، چوپایوں میں تھا۔ بہم یہ بہمتن کی جمع ہے، معنی 6 نمبر حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، الصغار من الغنم، یعنی چھوٹی چھوٹی بکریاں، وہی ریوڑ، چوپائے مراد ہے۔ تو کہا ہمارے چوپایوں میں تھا اپنے بھائی کے ساتھ، ہمارے گھروں کے پیچھے، ہمارے گھروں کے پیچھے اپنے بھائی کے ساتھ چوپایوں میں تھا کہ کیا ہوا؟ اذ اتانا اخوہ یشتد فقال لی ولی ابیہ، کہ اچانک ہمارے پاس اس کا بھائی یعنی دائی حلیمہ کا جو اپنا بیٹا تھا وہ آیا دوڑتا ہوا۔ یشتد یہ اخو کا حال واقع ہے کہ اچانک ہمارے پاس اس کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، فقال لی ولی ابیہ، اور مجھ سے اور اپنے والد سے کہا، کیا کہا دونوں سے؟ کہا ذاک اخی القرشی قد اخذہ رجلان علیہما ثیاب بیض فازجعاہ فشق بطنہ فہما یسوقانہ، کہا کہ ہمارا وہ قریشی بھائی، اسے 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسے چت لٹا دیا زمین پر، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا، اور وہ دونوں اسے کوڑے سے مار رہے ہیں۔ یہ آ کر کے خبر دی، ذاک اخی القرشی قد اخذہ رجلان علیہما ثیاب بیض فازجعاہ فشق بطنہ فہما یسوطانہ۔ پھر کیا ہوا؟ یسوطان کا معنی دیکھ سکتے ہیں آپ 7 نمبر حاشیے میں، ساتا یسوط باب نصرہ سے، جس کے معنی ہوتا ہے کوڑے سے مارنا، اور سوتن کا معنی کوڑا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتی ہیں دائی حلیمہ قالت فخرجت انا وابوہ نحوہ
فوجدناہ قائما منتقعا وجہہ، کہتی ہیں کہ میں اور اس کے والد اس بچے کی طرف نکلے تو ہم نے اسے کھڑا ہوا پایا اس حال میں کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ منتقعا وجہہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ 1 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ای متغیرا وجہہ لامر اصابہ، یعنی اس کا چہرہ بالکل بدلا سا تھا اس معاملے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو کہتی ہیں میں اور اس کے والد دونوں نکلے تو ہم نے اسے کس حال میں پایا؟ اس حال میں پایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا، اور دوسری حالت کیا تھی؟ تو وجدناہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور قائما منتقعا وجہہ یہ حال واقع ہے، اسی بنا پر منصوب ہے۔ تو اسے کھڑا ہوا پایا، اس حال میں پایا کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اور وجہہ یہ منتقعا جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کا فاعل ہے، اسم فاعل کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قالت کہتی ہیں فالتزمتہ والتزمہ ابوہ، کہتی ہیں تو میں نے اسے چمٹا لیا، گلے سے لگا لیا، اور اس کے والد نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ التزم یلتزم کا معنی ہوتا ہے چمٹا لینا، گلے سے لگانا باب افتعال سے۔ فَقُلْنَا لَهُ مَا لَكَ يَا بُنَيَّ، اور ہم نے کیا کہا اس بچے سے؟ کیا ہوا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے کیا ہوا؟ قال جاءنی رجلان علیہما ثیاب بیض فأضجعانی وشقا بطنی فالتمسا فیہ شیئا لا ادری ما ہو۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے پاس 2 آدمی آئے جن کے اوپر سفید کپڑے تھے، سفید کپڑا دونوں پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے زمین پر چت لٹا دیا، میرے پیٹ کو چاک کیا، اور اس میں کوئی چیز تلاش کی، وہ کچھ تلاش رہے تھے، لا ادری ما ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے، کیا تلاش رہے تھے۔ قالت کہتی ہیں فرجعنا به الى خبائنا، کہتی ہیں پس ہم اسے لے کر کے اپنے خیموں کی طرف آئے۔ خباؤن کا معنی خیمہ، جمع اخبیت، اپنے خیمے کی طرف، اپنے گھر کی طرف اسے لے کر کے آئے۔ قالت کہتی ہیں وقال لی ابوہ یا حلیمۃ لقد خشیت ان یکون ھذا الغلام قد اصیبہ فالحقیہ باہلہ قبل ان یظہر ذلک بہ، کہتی ہیں کہ اس کے والد نے مجھ سے کہا، یعنی دائی حلیمہ کے شوہر حارث نے کہا، کیا کہا؟ اے حلیمہ میں خوف کھاتا ہوں کہ یہ بچہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، کسی آفت کا شکار ہو جائے۔ خشیت ان یکون ھذا الغلام قد اصیب، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ یہ بچہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، لہٰذا کیا کرو؟ فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ، لہذا اس بچے کو اس کے گھر والوں کے ساتھ ملا دو قبل اس کے کہ وہ بلا، وہ مصیبت، وہ آفت اس کے اوپر آ جائے، ظاہر ہو جائے، لہذا اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس بچے کو اس کے گھر والوں کے ساتھ کر دو۔ قالت دائی حلیمہ کہتی ہیں فَاحْتَمَلْنَاهُ فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُمِّهِ، کہتی ہیں پس ہم نے اس بچے کو لیا اور اسے لے کر کے اس کی والدہ کے پاس آئے، پہنچے۔ فَقَالَتْ مَا أَقْدَمَكِ بِهِ يَا ظَعِيرُ، تو والدہ نے کیا کہا کہ اے دایا، اے دودھ پلانے والی دایا، کس چیز نے تجھے اس بچے کو لے کر آنے پر آمادہ کیا؟ ما اقدمک بھی، کس چیز نے اسے لانے پر تمہیں ابھارا؟ یا زیرو
اے دایا، زئر کا معنی ہوتا ہے دایا، دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی. تو کہا کس چیز نے اس بچے کو تمہیں لانے پر آمادہ کیا؟ اے دایا، وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ وَعَلَى مُكْثِهِ عِنْدَكِ، جبکہ تو اس بچے کی بڑی حریص تھی اور اپنے پاس اسے روکنے کی بڑی خواہش مند تھی. پھر کیا ہوا؟ مکث کا معنی ٹھہرانا، روکنا. قالت، دائی حلیمہ نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، قد بلغ اللہ یا بنی، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑا کر دیا. وقضیت الذی علی، اور میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی جو میرے ذمہ تھی. وتخوفت الاحداث علیہ فأدیتہ علیک کما تحبین، اور میں اس بچے پر حادثات کا، مصائب کا خوف کھاتی ہوں، لہذا میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں جس طریقے سے آپ چاہتی تھی، صحیح سالم میں آپ کو واپس کر رہی. قالت، تو آمنہ نے کیا کہا، ما ھذا شأنکی فاصدقینی خبرکی، کہا کیا معاملہ ہے، اپنی خبر سچ سچ مجھے صحیح مجھے بتلاؤ. ما ھذا شأنکی، کیا معاملہ ہے، فاصدقینی خبرکی، اپنی خبر مجھے صحیح بتلاؤ. قالت، دائی حلیمہ کہتی ہیں، فلم تدعنی حتی اخبرتها، پس اس نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اسے خبر دے دی. جب میں نے اسے بتلا دیا تبھی اس نے مجھے چھوڑا. قالت، تو آمنہ نے کیا کہا، افا تخوفتی علیہ الشیطان، کیا تو اس پر شیطان کا خوف کھاتی ہے؟ کیا تو اس بچے پر شیطان کا خوف محسوس کرتی ہے، کھاتی ہے؟ قالت، تو انہوں نے کہا، قلت نعم، کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں. قالت، کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، کیا کہا آمنہ نے، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس بچے پر شیطان کی آمد کا کوئی راستہ نہیں ہے. کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، اللہ کی قسم اس بچے پر شیطان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا، میرے اس بیٹے کی شان ہی الگ ہے، تمہیں پتہ کیا ہے. افلا اخبرکی خبرہ، کیا میں اس کی خبر تمہیں بتلاؤں؟ قالت، تو دائی حلیمہ نے کہا، قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، بتلائیے. قالت، رأیت حین حملت به انه خرج منی نور اضاء لی قصور بصرى من ارض الشام. دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے کہا کیوں نہیں خبر دیجئے، تو انہوں نے کہا، یعنی آمنہ نے کہا، رأیت حین حملت به، جب میں اس بچے کے ساتھ حمل میں ہوئی تو مجھ سے ایک نور نکلا. خرج منی نور، تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس نور کی صفت کیا تھی، اضاء لی قصور بصرى، جس نے میرے لیے سرزمین شام کے بصرہ شہر کے محلات کو روشن کر دیا. جس نے سرزمین شام کے بصرہ شہر کے محلات کو، بلڈنگوں کو، محلوں کو روشن کر دیا. ثم حملت به فواللہ ما رأیت من حمل قط کان اخف علی ولا ایسر منہ. کہا میں اس کے ساتھ حمل میں ہوئی
تو اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ ہلکا اور آسان حمل کبھی نہیں دیکھا تھا. بہت ہی ہلکا پھلکا اور آسان تھا. اور ایک چیز اور بیان کی، وَوَقَعَ حِينَ وَلَدتُّهُ، اور جب میں نے اسے پیدا کیا تو اس کی حالت کیا تھی؟ یہ زمین پر آیا. وَأَنَّهُ وَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، اس حال میں کہ یہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے تھا. رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھائے ہوئے تھا. یہ بیان کرنے کے بعد آمنہ کہتی ہیں دعیہ عنکی وانطلقی راشدۃ، تم اس بچے کو چھوڑ دو اور سیدھی چلی جاؤ. دعیہ، اس بچے کو چھوڑو، عنکی اپنے آپ سے، وانطلقی راشدۃ اور سیدھی یہاں سے چلی جاؤ. میرے بیٹے کے بارے میں شیطان کا خوف تمہیں ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. میرے بیٹے کی ایک عجیب ہی شان ہے، ایک الگ شان ہے، اور وہ شان جو الگ تھی اسے بیان کیا. تو یہ اسی کے ساتھ یہ درس، یہ سبق پورا ہوا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرا سبق پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کو اپنے سینے میں اور ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.